السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، آج دوپہر میں میری خوشی کی بلکہ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہماری سے کیا مراد؟ ہم سارے صحافی دوستوں کی، آپ سمیت، جب ہم تک یہ اطلاع پہنچی کہ میرے سمیت اچھا چلو ہم تمام صحافی دوست آپ جو نوجوان صحافی جو پیکا کا قانون ترمیمی کو ایکٹ کے خلاف پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون ٹھہراتے ہوئے اس کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے۔ ہمیں دوپہر کو ایک شدید خوشی محسوس ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو فون کھڑکانے شروع کر دیے، گروپ میں باتیں چل گئیں کہ صدر آصف زرداری ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ کل ہمارے نمائندے مولانا صاحب سے ملے، مولانا اور صاحب آپ کی خوشی نے ثابت کر دیا کہ آپ کتنے اچھے صحافی مطلب ہیں، آپ کتنے باخبر صحافی ہیں۔ پھر ہم سارے لوگ F7 اکٹھے ہوئے، پھر ہم نے منصوبہ بندی کی۔ نہیں، آپ کو پہلے اطلاع یہ ملی کہ آصف زرداری صاحب نے اس میں سائن نہیں کیے تھے۔ اطلاع درست تھی، ہمارا غلط اطلاع نہیں تھی۔ اس وقت تک ان کے ہو سکتا اٹھے نہ وہ دیر سے اٹھتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری 2 بجے صاحب 3 بجے تو نہیں اٹھتے ہوں گے، نہیں، بعض اوقات وہ اٹھتے ہیں، بہت دیر سے آتے ہیں دفتر، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال ہم تک یہ اطلاع پہنچی کوئی کہ ان سے یعنی ملاقات کو آ سکتا ہے۔ اچھا، بہرحال ہم تک یہ پہنچی کہ انہوں نے سائن نہیں کیا۔ نہیں، کہ آپ تک ان پر اطلاع یہ پہنچی، آپ کو بتانے والوں نے بتایا کہ جی ہماری کاوشوں سے صدر آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے روک لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹیلی فون کیا ہے سر، اور اپنے پرانے دوست مولانا فضل الرحمان کی فرمائش پر مولانا صدر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس بل کو روک لیا کہ وہ اس بل کی توثیق نہیں دیں کریں گے گے اور واپس بھیجیں گے۔ اور آپ اس پہ خوش ہو گئے۔ لوگوں کو پوری طرح اپنی ذلت بتایا کرتے ہیں کہ اپنی ذلت اور رسوائی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے یہ امید باندھ لی تھی، پھر ہم F7 اکٹھے ہوئے تاکہ اگلا لاہے عمل تیار کر سکیں۔ لاہے عمل کیا تھا؟ ہم آصف زرداری صاحب سے آنے والے کل ملیں، شکریہ ادا کرنے گئے۔ شکریہ ادا کریں۔ وہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آپ ان سے رابطہ کرتے ہو کہتے او بسم اللہ بسم اللہ، اچھا یہ صاحب ہی آنا چاہتے ہیں۔ خیر، ہم ان کو کل نہ صحیح پرسوں تب تک اگر وہ نہ کرتے تو ہم ان کو بوکے پیش کرتے، کو کیک دیتے، اس پہ مطلب ان کو مطلب میٹھا تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر چلو شوگر فری کیک دے دیتے۔ نہیں تسی اپنا اب میرا مذاق مت اڑائیں، اصل میں ہوا یہ ناظرین، جب یہ سارے کاروائی آپ ہو گئی پوپٹ اور ہم بنواتے نے یہ پلان کر لیا کہ ہم کل زرداری صاحب کو بوکے پیش کر کے ان کو مبارکباد دیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، یہ سارا طے کر کیا آپ نے کالا قانون روک دیا۔ اب یہ سارا کچھ اس وقت تک انہوں نے سائن نہیں کیے تھے۔ زرداری صاحب نے شاید کہہ دیا تھا کہ اس پہ تحفظات صحافیوں کے دور کیے جائیں، میں کہہ دیا تھا۔ میں جیسے ہی دفتر پہنچا میں نے کمرے کا دروازہ سر کھولا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، میرے دیکھنے والوں، میں اس بچے کو سمجھاتا رہا۔ وہ نہیں سر، میں 750 روپے دی چاہ پلائی آئی دوستانوں، میری چائے ضائع نہ کرو پلیز، زرداری صاحب نے کہا، اور ہم اسی لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ میں نے آ کے ان کا چہرہ انور دیکھا، جیسے ہی ان کا دیدار ہوا ساتھ میں ٹکر چلے اور انہوں نے وہ خبر پڑھی کہ جی وہ زرداری آپ صاحب غلط بات کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے میں انٹر ہوا اسی وقت ٹکر چلے اور آپ یہ بات درست ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی یہ آپ کو میں کہہ نہیں رہا تھا، حسب معمول بری خبر سنائی انہوں نے۔ 2 دنوں سے مسلسل کہے چلے جا رہا تھا، جب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدیں باندھے ہوئے تھے، تو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی اور پھر کل دوبارہ میں نے دہرائی تھی۔ یہ 2 الگ الگ کلپس ہیں، لیکن ابھی ان 2-3 دنوں کی ہیں۔ ان کو ملا کر جو میرا بنیادی میسج ہے وہ سن لیجئے۔ مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب اس بل کو روکیں گے، اور ثبوت کے طور پر حاضر ہیں 2 کلپس جو ابھی میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں بلاول بھٹو زرداری، بختیور اور آصفہ بی بی جب بچے تھے، جب یہ اخباروں میں اپنی والدہ اور والد کے بارے میں ملائننگ سٹوریز پڑھتے ہوں گے تو ان کے دل میں صحافت کے خلاف کیا غصہ آتا ہوگا۔ I can understand, I can empathize with that. Even then ان کی مرحومہ والدہ اتنا بڑی تھی، کہتی تھی کہ نہیں، صحافت کو آزاد رہنا چاہیے، وہ عزت کرنا۔ They have inbuilt contempt، and میں کہہ رہا ہوں for the right reasons۔ تم اسکول میں پڑھ رہے ہو اور تمہارے باپ کے بارے میں روز آ رہا ہو مسٹر 10% تمہارے چور لٹیرے، 10% تو یہ سب ان سب کی یہ فیلنگ ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، ہاں، بے نظیر صاحبہ کا آپ نے خود اس دن حوالہ دیا تھا۔ وہ تو ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ نہیں وہ تو خیر،
اور کیا آپ یہ الزام کیا ڈٹائی سے نہیں لگتا جب بھی بی بی کی ہوتی ہے برسی کتنی مرتبہ کون سے صحافی بڑے اشاروں کنایوں میں کس طرح بہت کر کے کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جب قتل ہوتا ہے تو بینیفیشری کون ہوا تو کس پہ الزام لگایا جاتا ہے. اسد زرداری صاحب تو وہ دل سے آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. بڑی گل کڈی جی مسٹر 10% ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ہم صحافیوں نے ہم صحافیوں نے ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ column ਆਪਣੀ ਲਿਖੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ. نہیں بڑی امیدیں تھی پھر بھی کیوں پھر بھی بڑی امیدیں تھی اسد زرداری صاحب. یار ایک دن روک لیتے نا ہمارا حوصلہ رہتا کم از کم کل ہم سے بھوکے ہی لے لیتے. کیوں وائے یار ہماری بھی دیکھنا ہماری بھی تو آپ کا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آپ کا سٹانس کیا رہا ہے. کنٹریبیوشن تو اس سٹانس کا انہیں فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہوا ہمیشہ. آج بھی آپ نے اپنے انہیں ان کا بے نظیر صاحبہ کا نام آپ نے عزت سے تو لیا. وہ بے نظیر صاحبہ کو اس دنیا میں تو نہیں رہنے دیا گیا نا. بلاول صاحب بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی کیا بات کرتے تھے کرتے ہیں کرتے تھے. ہاں آگے ابھی دیکھیے ان کی تازہ دوستیاں کہاں ہیں اس جماعت کی. دے بلیو ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اونلی یسٹرڈے مین ویئر واز ہی سارے ہمارے پارٹی ہمیشہ کیپٹلسٹ بیٹھے غریبوں ہوئے کی تھے. جماعت رہی ہے. نہیں کل نہیں سی کل ایک ڈیڈی سن وہ پہلے جنرل باجوہ نال بیٹھے ہوندے سن تے نال ہوندے سن وہ مولانا مفتی منیب صاحب. ٹھیک ہے نہیں. کل کراچی کے تمام سرمایہ داروں کو احساس ہوا کہ یار یہ عتیق میر صاحب سے جو ہے وہ غلط ایک بال کھیلا گیا. وہ جب انہوں نے کہا کہ جی لے جاؤ تو مریم صاحب دے دو. ہم لوگ خیال جی رہنا دیسی آتے ہوئے پھر انہوں نے بلایا بڑے چاؤ سے. تو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں باقاعدہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس جماعت کی دور اقتدار میں جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو صنعتوں کو قومیہ لیا گیا اور صنعتوں کو قومیہ لینے کی وجہ سے اس ملک میں سرمایہ داروں کا اعتبار اٹھ گیا اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے سند واپس آئی. چمن میں دیداور پیدا ہوا ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق کی صورت اور پھر وطن جو ہے پھر جنرل جیلانی سے ہوتے ہوئے نواز شریف انڈسٹریلسٹ تک پہنچے وہ سارا. اب وہ جو لیٹ ہے نا جو یہ اب پیپلز پارٹی وہ لیٹ نکال رہی ہے. لیٹ نکالتے ہو نا جب وہ گاڑی تو وہ تیز ہو جاتی ہے تو کسی سے پوچھو تو ہم جو تھرڈ کلاس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا غریب لوگ تو کہتے ہیں گڈی لیٹ بھی کٹ دی ہے. اب پیپلز پارٹی لیٹ نکال رہی ہے کہ یہ اپنا وقت ضائع کرتے رہے غریب آدمی کے ایسی اوقات سے باہر نکالتے پیپلز پارٹی نے اس سارے چیپٹر میں مجھے تو بڑا دکھ ہوا بہت منافقت کا رول پلے کیا. نہیں منافقت از اے سخت ورڈ. دے آر بینگ ریئلسٹک ناؤ. انہیں اوقات پتہ چل گئی آپ کی کیا ہے میری کیا ہے. تو بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ درست کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو چھوڑو اپنی جس جماعت میں بڑے قد والے لوگ ہوں. ہاں 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 تو رضا ربانی بڑے قد کا شخص ہے. جی تو وہ کیا ان کو سینیٹر بنایا ہوا آج کل؟ پیپلز پارٹی سے نہیں لیکن سینیٹر بنایا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری عمر آپ سینیٹر رہے ہیں. انہی کو چیئرمین سینیٹ بنایا تھا نا پیپلز پارٹی. فرحت اللہ بابر صاحب بڑے لوگ ہیں. وہ آج کل ہیں پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہیں ترجمان ہیں وہ ہیں پیپلز یہ دونوں نہیں ترجمان ہیں ربانی صاحب بابر ترجمان ہے یا نہیں ہے؟ میں سوال کا جواب دوں. کیا رضا ربانی جو ہے سینٹ کے رکن ہے یا نہیں ہے؟ اب تو نہیں بس ختم ہو گئی. آگے ایسا نہیں ہے. ایسا آگے چلو آگے آج بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی ان کی بات سنتی ہے. بالکل سنے گی. جی جی مثال کے تو اچھا اس کا بجائے رضا ربانی نے اس ایشو پہ کچھ نہیں کہا ہوگا پیپلز پارٹی کو ورنہ اگر ان کی بات سنتے تو کچھ آپ کی خواہش پوری کرتے. چھوڑا کرو نا کن چکر میں پڑ گئے ہو. وقت ضائع نہ کرو. یہ بہت عرصہ پہلے سیدھی سادھی بات ہے آصف علی زرداری صاحب نے سب کچھ بھگت کے انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں اب میں نے تاریخ بنانی ہے. انہوں نے پہلے ایک مرتبہ صدر بنے منتخب صدر آپ نے عہدہ پورا کیا. اس کے بعد آپ جیسے لوگوں کے تمام تر تانوں کے باوجود وہ دوسری مرتبہ صدر بن کے انہوں نے تاریخ بنا دی. تو انہیں آپ جیسے جو ہیں 2% کے صحافی درکار نہیں ہے. انہیں آپ کی خوشنودگی انہیں میرے جیسے 2% رپورٹر کی. چلے جی میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو. صحافت کی توہین ہوتی ہے 2% نہ کہا کریں. پینی آر ٹرو جرنلسٹ یہ میرا ایکسپریشن نہیں ہے.
آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کس نے کب استعمال کیا تھا، میں کیا میں تو تھوڑے منہ سنی جا رہے ہیں آپ نے نہیں جی، اٹس پینی آر ٹو جرنلسٹ، اٹس این ایکسپریشن. اچھا اچھا تو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے 2% کے رپورٹر. چلیں میں اس کو آپ چونکہ میں رپورٹر اس کو نہیں اپنی رہے. توہین سمجھتا ہوں. ہمارا ایک بڑا جی رول یہ ہے، 2% کے نہیں ہیں. ہمارا ایک رول ہے، ہاں کیا ہاف رول. ہے؟ مطلب صحافیوں کا ایک رول ہوتا ہے. کوئی نہیں، کوئی آپ کا کوئی رول نہیں رہا، کوئی رول نہیں رہا. بات یہ ہے آپ تاریخ کی بات کریں، کیا زرداری صاحب اب لیگیسی نہیں بنائیں گے، تاریخ بنائیں گے؟ انہوں نے بنا لی نا 2 مرتبہ اس ملک کے منتخب. تو تاریخ بنائی، لیگیسی کیا چھوڑی؟ یہی کہ میں 2 مرتبہ ہوا، اور یہ کہ 2008 سے آپ تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، میں نے 8 فروری کو بھی 47 نہیں ہونے دیا. نہیں سمجھو. نہیں ٹھیک ہے. تو اس وقت سے اب تک سندھ پہ اپنی حکومت، اللہ خیر سزا، سینٹ میں اکثریتی جماعت ہے، اور جتنے آئینی عہدے ہیں وہ لیے ہیں، خوب نیگوسیشن کی ہے. باقی دیکھی جائے گی اب جب آئے گا وقت. کوئی بات نہیں. اگلا دور اگر جنرل یہ آ گئے عمران خان صاحب، تو ان کو بھی سر اپوزیشن اس تو ملک چاہیے میں ہوگی. تحریکوں نے تاریخیں بدلی ہیں. نہیں کوئی بدلی ہیں. کون سی مسئلہ؟ وکلا تحریک چلی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ افتخار چودھری آیا، جوڈیشل ریفارمز بھی آئے. یہ آپ زیادتی کرتے ہیں. یہاں ارسلان کے ابو آئے، اور یار اور ایک انہیں پہلو کیا، بتاتے ہیں انہوں نا، نے پورا رپورٹ کیا. حضرت نوح، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اے وزیر اعظم چل کہا تو چٹھی نہیں لکھی. یہ پارلیمان کی عزت ہوئی، جمہوریت میں ان کی محبت ہوئی. کوئی بھی جو تحریک چلی ہے اس ملک میں، اس نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا ہے. ہیں؟ یس. 4 جولائی 1977 تحریک نظام مصطفیٰ، وہ الیکشن کے نتائج پہ تھے. تحریک نظام مصطفیٰ، عدلیہ بحالی کی تحریک، ہائیبریڈ ماڈل، پیچھے کیانی، اگے افتخار چودھری. صحافیوں کا تو اب صحافیوں کی تحریک چلے گی، اس کا تو اس سے کوئی لینا دینا. تحریک جو ہے نا وہ چلی، جنرل ضیاء الحق نے ابتدا میں ہی 78 میں چلی. ہاں برسر عام کوڑے مارے گئے. اس کے بعد کتنی دیر تک برسر اقتدار رہے؟ 11 سال. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو بچلاؤ تحریک، کچھ نہیں ہوگا. بہرحال جو بات سمجھانے کی ہے، چھوڑے جی. دس از اے لاسٹ وار. میرے نوجوان دوستوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی. میری تمام نیک تمنائیں آپ نہیں، کے ابھی ساتھ بہت ہیں. امیدیں، ابھی سڑکیں مجھے بعد کی کوئی بات ہیں. بھی- ابھی سپریم کورٹ بھی ہے دوستوں صاحب، ہر چیز کو مطلب یہ آئین نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ میں جی جائیں گے، چلیں. اللہ تعالیٰ یہ آئین نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے. ان کو یقیناً انصاف ملے گا انشاءاللہ. اور میری نیک تمنائیں اپنے تمام تر سینیسزم اور ڈیفیٹزم کے باوجود ان کے ساتھ ہیں. میں بھی اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایکٹ سارا پاس ہو جاتا ہے تو یہ خواب غفلت سے بیدار ہو کے آتے ہیں، اور پھر انہیں خیال آتا ہے مرنا ہوگا، جینا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سر جمعے کو ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جمعے سے ہی ایکٹیو ہو گئے. جی. پھر ہمیں سنا ہی نہیں گیا. وہ تو بات ہم سنے ہی نہیں گیا. تو وہ بہرحال جب کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے نا، سننے والے سنتے ہیں. اینی وے، سیدھی سادی بات ہے کہ یہ جو حکومتی بندوبست ہے یہ اس کو روک ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ ریاست کا تقاضا تھا. شہباز شریف صاحب کا ریاست کا تقاضا تھا. بس میں اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. پیکا کا ریاست سے کیا لینا دینا؟ تسی بھی اپنا ہوائی تیر چلا چھڑ دے. سارے ایک ریاست ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے، ایک دائمی ادارے ہوتے ہیں، ایک آنے سمجھ جانے گیا ہوں. والے ہوتے ہیں. بس ان اس کا سے ہم زیادہ میڈیا بات سے میں نہیں. اچھا بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ جو رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں، ہماری ریاست یہ غلط کر رہی ہے. اس کا تقابل کے لیے میں صرف ایک مثال دوں گا. بہرحال ہم یہ جو سو کالڈ باتیں کرتے رہتے ہیں، جمہوریت کی، آئین کی، فلانی، یہ ہم نے مستعار لی ہیں ساری ٹرمز برطانیہ سے پہلے، اور پھر برطانوی نظام کے ہی تحت پھر الگ سے ایک آئین بنا، امریکی آئین، ان کا اپنا ایک نظام ہے. ان لوگوں سے ہم نے یہ جو تمام ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، یہ ہم نے ان سے مستعار لی. اب دنیا کی واحد سپر طاقت ہے جی اس وقت، کم از کم امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کا انتہائی کرم جوش انداز میں تمام دنیا کو جو ہے حیران کرتے ہوئے دوبارہ
ایوان صدر پہنچے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. وہ اپنا سیکٹری رکھتے ہیں ایک 27 سالہ لڑکی کو. اس لڑکی نے کل پہلی بریفنگ کی ہے. نام ہے اس کا کیرولن لیوٹ. یعنی ایوان صدر جہاں پر بریفنگ میں جانے کے لیے آپ کو کم از کم 30 سے 40 سال جو ہے صحافت کی نظر کرنے ہوتے تھے. پھر آپ کی کرسیاں ہوتی تھیں, جیسے میں پریس گیلری میں بیٹھا ہوں اور جو نصرت صاحب ایسے بندے نے جی بس سب فارغ. نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, بڑے بڑے بڈھے صحافی یہ بولے کہ نہیں, سامنے چاہیے تھے نوے نیوز کنٹینٹ پروڈیوسرز جو گھروں میں بیٹھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اور انہیں اگر وائٹ ہاؤس آنا ہے بریفنگ کے لیے تو یہ ایڈریس ہے, اس ایڈریس پہ بھیجیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, یوٹیوب کرتے ہیں, اور ٹک ٹاک پہ جو بھی واٹ ایور آؤٹ لیٹ بنایا ہوا ہے, ہم ان کو دیکھ کے تو ہم ان کو بلائیں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ سپر پاور امریکہ. ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں نوجوان لوگ ان کو یوں. نہیں, ریگولیشن تو وہاں بھی ہے میڈیا پہ یار. کیا ریگولیشن تو مثلاً کیا ہے؟ ریگولیشن ہونی چاہیے, اس طرح کا قانون ہونی چاہیے. کیا آپ نے پڑھی ہے ان کی تقریر سنی تھی پہلی ٹرمپ کی؟ ہاں, ووٹ ٹیکنگ کے بعد. ہاں, اس میں کیا تھا؟ There will be no censorship from today. ہاں, سینسرشپ اور ریگولیشن تو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. یہ تو قانون پی کا تو قانون بنایا بابا وہاں وہ پہ تو نیو ہے. یارک ٹائمز کو کسی سے ڈیکلریشن نہیں لینا پڑتا. ہاں, نہیں لینا پڑتا. آگے سمجھ. اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنے سارے پرانے جو اخبارات ہیں ان سب کے نمائندوں کو اب ہمارے ہاں الٹا مرض ہے, لب کے ڈھونڈتے ہیں. مطلب نصرت جاوید جیسا بڑھا ہوئی اور تو بڑا تجربہ ہے تو پوچھیے کی کری. بھائی میں تو ینگ بچے کے ساتھ جس کے پاس یہ ہے میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. میں آج تک انسٹاگرام کا میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے یعنی پوسٹ نہیں کرنی آتی مجھے. میں کیسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں آج کی نوجوان نسل کے ساتھ؟ پھر سینئرز کا کیا کریں؟ بس یعنی ہم تو ڈٹائی سے بیٹھا, سیدھی سی بات ہے. میں تو اس وجہ سے کہ مجھے تو اب اس بڑھاپے میں اچھا لگتا ہے, میں تو اللہ کی قسم سے میں دیانتداری سے, مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے جی. میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک وہ جو خاتون متھیرا ان جیسا پروگرام کروں. اتنا اچھا, وہ اتنے وٹی انداز میں, اتنے خوبصورت انداز میں, وہ مطلب عمر کے اس حصے میں آپ کی آئیڈیل متیرا ہو چکی ہیں. بالکل. تو ہم ہیں ہی اسی قابل. نہیں, ہم صحافی ہیں. کہاں کے کون سی خبر دی؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ پیکا شیکا جو ہیں یہ ہماری صحافت ختم کر سکتے ہیں؟ وہی صحافت نے کوڑے کھائے ہیں پاکستان کے اندر. وہ صحافی اور تھے, وہ سیلیبریٹی نہیں تھے, سمجھ آئی؟ ان میں سے ایک ابھی بھی تم لوگوں کے ساتھ بیچارہ کل دھکے کھا رہا تھا, ناصر زیدی. ناصر زیدی صاحب ملے. ہاں, وہ ناصر زیدی صاحب وہ کوڑے کھائے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ جو تحریک اب چلانے والی بات ہے اس کے لیے جو تپڑ چاہیے وہ اب نہیں رہا, وہ موجود نہیں رہا. اور یہ صرف آپ ہی کا نہیں, پورے ملک کا یہ عالم ہے. کیونکہ ہر تحریک کے بعد میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنی آزادی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. ہم بہت خوش تھے کہ واہ جنرل مشرف صاحب گئے, ٹک کر کے آئے. آصف علی زرداری صاحب کو پتا یوں کر کے افتخار چودھری کہیں سے نمودار ہوا ہے, اور اس نے آتے ہی ثابت نہیں کیا کہ یہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چور لٹیر اور جعلی ڈگری ہولڈر والے ہوتے ہیں. وزیر اعظم فارغ, میمو گیٹ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے کہا جو پنجاب کے اتنے طاقتور لیڈر آئے, ٹک کر کے آیا نا پناما, اور اس کے بعد اس وزیر اعظم کے ساتھ ہوا نا ٹویٹ از ریجیکٹڈ. ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹویٹ از ریجیکٹڈ. تو اب انہوں نے اس کے بعد جو آج کل انقلابی بنے ہوئے ہیں کتنے خوش تھے, سیم پیج. اور آرمی چیف تو باپ کی طرح ہوتا ہے, یاد نہیں؟ بالکل سب سے اچھے آرمی سے. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے. کیوں بریک آئی تو ایک صحافی ایک اینکر انقلابی ہو کے اٹھا بھی تھا, وہ آپ کے پاس کچھ تھا امریکہ کے اینکر, اٹھ کے چلا گیا, اسکرین چھوڑ دی اس نے. ہاں, اس کا نام ہے جی الکوسٹا. میں اگر آپ
मैं तो ये बड़ा होके बड़ा क्या मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर एक और जन्म हो तो मतीरा बनो। मैं तो मतीरा बनना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल ये जो टिरनी आई है, डिक्टेटरशिप आई है, तो CNN ने, उनका एक आदमी था जिम कोस्टा जी, वो इधर वाइट हाउस में ये जहाँ पे अब नौजवानों को बुलाया गया, वहाँ जाकर वो अक्सर अमेरिकी सदर के साथ भिड़ जाता था, उन्हें तंग करता था। उन्होंने उनको और टाइम स्लॉट करके ज़रा थोड़ा सा डार्क आवर्स में डाल दिया। तो उसने कहा कि मैं CNN छोड़ रहा हूँ, मैंने ये ख़त्म किया अंदाज़ सहाफ़त को, खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। वो भी कह रहा है इस्तीफ़ा देते हो कि यार आपके दिल में जो भी बात हो, खौफ में मुब्तला ना हो, आपने टेलीफोन पे बात उठाएं, कैमरा ऑन करें, रिकॉर्ड करें और अपलोड लोगों करें। तक अपना पैगाम पहुंचाएं। यहाँ उसकी गुंजाइश नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ इतने सच्चे लोग होते हैं। चल अगर हम सच्चे होते, हमारे खून में सच्चाई नहीं है, वरना 5000 साल से अब मैं सेंट्रल एशिया में कहत पड़ गया है। तो आइए जरा चले पंजाब में सर जी, बहुत है। टाइम खत्म हो गया इस सेगमेंट का, एक ब्रेक फौरी तौर पर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। क्योंकि अच्छा मियाँ, अब आप ये बताइए, आप तो माशाल्लाह सहाफ़ती जिद्दोजहद के अलावा आज तो आप बड़े इम्पोर्टेंट लोगों से भी मिले। सुना है कोई अमेरिका से मेहमान आए हुए थे, आपको खुसूसी तौर पे बुलाया उस अमेरिका साढ़े पिंड को गोरा आज बहुत एक्साइटेड होने नहीं, उन्होंने तो क्यों बुलाया? क्योंकि गोरा देखने का शौक था मुझे, करीब से गोरा कैसा लगता है। तो आपने बाकायदा अमेरिकन एम्बेसी से दरख्वास्त की थी। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब से वो सुबह से खबर चल रही है ना, वो भाई साहब यहाँ आए हैं। हाँ, उनका नाम है जेंट्री बीच साहब। अच्छा, वो ये कि जी इट हैज नथिंग टू डू विद US गवर्नमेंट। तो जब भी कोई सरमायाकार आता है यहाँ पे, तो अमेरिका में तो इस तरह होता ही नहीं कि जी सरमायाकारों का वफ्द जो है वो हुकूमत भिजवा रही है। नहीं, वो उन्होंने खुद भी ये कहा है आज की खुद कहा ना कैटेगोरिकली। तो ये एक गलत कंट्रोवर्सी है, इसमें वक्त क्यों ज़ाया करें? उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि तो ये साहब क्या बिजनेस डेलीगेशन जो है वो लेके वो यहाँ नहीं, ये क्या करते हैं सर? इन्होंने जो अपना बताया वो ये कि एनर्जी सेक्टर में बहुत काम करते रहे हैं। आपने उनसे कितने सवाल पूछे जाती तौर पर? 2, 3, 5 हैं? वो तो फिर अकेले आपसे मिले फिर, और कितने साहब नहीं थे? आई थिंक 7 लोग थे हम। बाकी लोगों को भी अंग्रेजी आती होगी। नहीं, मैं जोरे पे आ गया ना, मैंने नहीं आती अंग्रेजी, में सीखनी है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए उनसे सवाल किया। अच्छा, तो उन्होंने खैर, तो क्या वो है, ये कहाँ से आए थे, कौन से शहर से, क्या करते हैं? ये जो रियासत आप बोलते हैं ना जहाँ ऑयल है, टेक्सास उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेक्सास। वहाँ इनका ऑफिस भी है। रियल स्टेट और एनर्जी। कौन से शहर में है? ये मैं भूल गया, मुझे बताया। ह्यूस्टन है, ऑस्टिन नहीं, अब मुझे याद नहीं, बस उन्होंने बताया था। पाकिस्तान में वो जो काम करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के वो जो लोग लेकर आए, वो जो लोग लेके आए हैं, उसमें पाकिस्तान के खुद भी इन्वेस्टर हैं और बाकी खुद भी इन्वेस्टर कितने थे इनके साथ? अब नहीं, ये अकेले थे उस वक्त के साथ, जो हमारे साथ जो इंटरेक्शन हुआ, बाकी वक्त के साथ नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ। तो पाकिस्तान में ये एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एनर्जी सेक्टर का जो हमारा पोटेंशियल है, तेल और गैस, उनके बकौल कि हमारा जो ऑफ शोर है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो 3D सेस्मिक सर्वे होता है उसके लिए उसकी एक लिमिटेड फैसिलिटी है। तो उनके पास वो बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि हम वो फैसिलिटी यहाँ लाके हम वो सर्वे करके, अगर यहाँ, और हमें लगता है कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर करके पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होगा एनर्जी। वो खैर जाहिर है कि वो तो बात की बातें हैं ना सारी, वो तो एक जमाने में याद नहीं है। वो यार वो इमरान खान है, वो केकड़ा वगैरह बोलते हैं, आपको तेल कढ़ना सी। वो इससे पहले, इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, 1977 में जब बाकायदा तहरीक चल रही थी, है, तो भुट्टो साहब ने ये नहीं अटक ऑयल का तेल निकला, ये तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब इधर आइए गले मिले। पता नहीं कैसा होगा। देखिए ये बड़ी अच्छी। अच्छा, मैंने उनसे वो आप वाला सवाल भी पूछा था कि इस सूरत हाल में पॉलिटिकल, आप वो बार बार कहे कि मुझसे पॉलिटिकल सवाल ना पूछे जाएं, क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन। लेकिन वो उसको यानी प्रोजेक्ट तो किया गया है कि ट्रम्प की फंड रेजिंग में भी वो हिस्सा लेता रहा। वो ट्रम्प की फंड रेज जो पहला था ना उनका दौर 2016 उस वक्त वो उसमें थे, इस वाली में नहीं थे वो।
ट्रम्प के बिजनेस के साथ, क्योंकि ट्रम्प टावर में भी इनके कुछ ऑफिसेज हैं और कुछ एंगेजमेंट्स हैं, इनको ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले सेटअप में भी वो ट्रम्प के जो बिजनेस है, क्योंकि ट्रम्प के पास एक बड़ा एम्पायर है पूरी बिजनेस का, तो उसके साथ इनके रवाबित हैं। क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछा कि ट्रम्प तो कोई अच्छे व्यूज नहीं रखता अबाउट पाकिस्तान, उस पर उन्होंने कहा नहीं, बाइडन जो है उसने आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वैसे ये बात मुझे समझ नहीं आई। नुकसान नहीं, वो मेरा ख्याल है वो बाइडन बाकी वो पाकिस्तान से जी नफरत करता है। एज कम्पेयर टू ट्रम्प ना, उन्होंने कहा एज कम्पेयर टू, उन्होंने कहा ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा है। बाबा बाइडन का शुरू से ये था, ये जिसको बड़ा मशहूर कहते हैं ना कैरी लूगर बिल, वो तो कैरी लूगर बिल सुनो तो सही ना यार, लेकिन कैरी से पहले उसको बेसिकली सारा ड्राफ्ट ही बाइडन ने किया था एज सेनेटर। लेकिन उसको जब ओबामा ने अपने साथ नायब सदर बना लिया ना, तो उसकी वजह से फिर वो कैरी लूगर बिल हुआ, क्योंकि ये बाई पार्टिजन बिल था जिसमें दोनों जमातों की तरफ से मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान की मदद का था। तो बाइडन जो है उसकी ओबामा के साथ हमेशा ये झगड़ा रहता था। वो ये कहता था कि तुम अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें बुला लो जैसे इराक से बुलवा ली, और साथ ही ये कहता था कि सारा गड़बड़, सारा मसला पाकिस्तान में है, दहशतगर्द यहाँ है, अफगानिस्तान में नहीं है, लिहाजा जितने ड्रोन भेज सकते हो भेजो और एक्शन वगैरह करो। और खास तौर पर ये तब से सोच है बाइडन की। जी जी जी, और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की भी कमी है। मार्को रूबियो के बारे में मैंने आपका सवाल जो है वो पूछा कि वजीर खारजा जो मैंने कहा उसके होते हुए जब आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस कदर पाकिस्तान से नाला हो, और एक बंदा जो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट उसके तो जाती डिप्लोमेट्स की तरह बात जाती व्यू यार आसाना निकला। उसने बिल टेबल किया तो उसने कहा, वो उसने कहा कि देखें आज वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, आज के बाद वो क्या करता है, ही इज नो मोर अ सेनेटर, सीधी सी बात है। फिर जो आपके दोस्त हैं, करीबी दोस्त है, उसको वो रिचर्ड नहीं कह रहे थे, रेड गर्नेल कह रहे थे कुछ। नहीं मेरा ख्याल है रिक कह रहा है, रिक गर्नेल, सॉरी। रिचर्ड को आम तौर पर जो अगर आपका करीबी दोस्त हो तो आप रिक कहते हैं। हाँ, तो हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि वो तो इतने ट्वीट कर रहा है, गर्नेल, तो उसने बताया कि जब मैं पिछली दफा आया था तब भी ये बताया गया। अच्छा, ये जो टिक्कर चल रहे हैं तुम वहाँ मौजूद थे, उसने ये कहा कि वो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, ये मैं पूरा वाकया आपको नहीं, ये सही बताओ ऑनेस्टली। मैं क्योंकि सराइकिया मैं अगर वो अंग्रेजी का गलत तर्जमा करा तो दिन पहले माजरत, बट मफहूम है इसी। सर उसने कहा कि ये सवाल बार बार पूछा गया ना, तो उसने कहा देखिए मेरी उससे जाती दोस्ती है, ही इज माई पर्सनल फ्रेंड, वो भी रिक कह रहा था उसको। ये मेरा पर्सनल दोस्त। वो भी से तुम्हारा क्या मतलब है? वो नहीं यार, ट्रम्प भी कहना वो दिया जो तरजीह आते हैं लोग और गाल समझ ना करो यार। एनीवे उसने कहा कि मेरा उससे पर्सनल, बट रादर मिस्टर गुरनेल, या ही इज वेरी डिसेंट मैन, और वो बड़ा मतलब अप टू डेटेड आदमी है, और चीजों का पता है, आप नॉलेज है उसको, पाकिस्तान को जानता है। मेरी इससे इस टॉपिक पे बात हुई है, ये उसने कहा है। किस टॉपिक पे? ये जो ट्वीट पाकिस्तान के बारे में हुआ, बकौल उसके, वो ये कहता है, उसका दावा है जेंट्री साहब का कि जो रिक हैं रिचर्ड गर्नेल, वो उनको प्रेजेंट किया गया था। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि उनकी पीआर कंपनी टाइप भी कुछ है। ये उनका मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उनको ये जो ट्वीट्स उन्होंने किए हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हुए कि उनको कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस दिखाई गई थी जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन चलती रही 26 नवंबर के हवाले से। वो उन्होंने 26 बट उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई गई थी जहां पॉलिटिकली लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, उन पे जुल्म किए जा रहे। तो उस लिंक को उसको लिंक करते हुए उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए। उन्होंने कहा देखिए उन्होंने वो सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। वहां पर उन्होंने कहा जी ट्वीट लोग कहते हैं कि खुद ही डिलीट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, उन्हें एहसास हुआ है कि वो गलत कर रहे थे। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि वो उसकी बात यहाँ तक दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी इस बात मैं जो उन्होंने कहा मैंने वो हाँ, तो उसकी रिपोर्ट, लेकिन अब हमें वो तजिया जरूरी है। मेरा अपना ख्याल है, आई हैव नो डाउट कि अगर वो वाकई यानी पब्लिकली कह रहा है ये सारी बातें, और मीडिया से इंटरेक्शन रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड, और फर्ज करो अगर वो गलत बयानी कर रहा होता, मतलब वो ये कहता कि मेरा दोस्त है और उसको इस तरह करके बहकाया गया, तो ही कुड हैव बीन सूड। अमेरिका में तो सू करने में 1 सेकंड लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये रिचर्ड के बकौल वो एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज उसको दिखा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत मिसलीड उसको किया गया। तो वो जो कि मिसलीड हुआ था। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि उसकी चूंकि वो थी ना पब्लिक रिलेशन कंपनी, वो गालिबन उसको इन्होंने चंदा बंदा दे के ये कह दिया होगा, कभी उसने कहा कि हाँ ये जुल्म हो रहा है तो ठीक है, यू कैन यूज माई नेम टू। जैसे
इमरान खान साहब तो अडियाला जेल में है ना, तो ट्वीट रोज़ाना आता है कोई ना कोई घर पहुँचो पे। अभी जैसे सऊदी अरब में इंतकाल हुआ है ईसाई ख़ानदान में, तो उसकी ताज़ियत उन्होंने भी ट्वीट की है। हाँ ठीक है, ठीक है ना बात को। तो ज़ाहिर है किसी को इन्होंने ये अथॉरिटी लेंड की हुई है ना कि जिस वक्त तुम महसूस करो हाँ तो तुम मेरे नाम से कुछ ये ट्वीट कर सकते हो। ऐसे तो नहीं बनना ये, जब इनको ये तो पता चल जाता होगा ना कि क्या अब मकसद ये कि मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ। अब वो उनको आखिर बात मान ली गई है ना कि 16 हाँ अपना टीवी चैनल तक रसाई है। वो कल हुआ ना बात, तो उसमें पता नहीं आपका है कि नहीं है, ताकि आपकी शरारत उन तक ना पहुंचे। अल्लाह करे ना हो भाई, अल्लाह चले जी। असद वो साहब तो बेहतर ही है टाइम ना ही हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि क्योंकि मैं, लेकिन लग रहा है कि ये अली अमीन की कुछ बातें जो है ना, जो वो थोड़े सुन रहे लग रहा है मैंने, असद चौधरी साहब हाल बैठा है, ब्रेक उन्होंने आईजी भी बदलना पिया शायद हमें, ब्रेक ले लें जी। है ना? हाँ जी, बदलना। वेलकम बैक नूर साहब। सुप्रीम कोर्ट और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल केस, वसीम मलिक हमारे साथ हैं। वसीम भाई, आज की जो रिमार्क्स थे जजेस के और जो वकला के दलाइल थे, जरा प्लीज हमें उसका एक ओवरव्यू दे दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जब से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अख्तियार समाज से मुतालिक तनाज़ा था, उसके बाद कल और आज के रोज़ ये जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल और उससे मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत थी वो हुई। वजारत दिफा के जो वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने दलाइल दिए और आज फाइनली उन्होंने ये बताया बेंच को कि कल वो सिर्फ 1 घंटे के दलाइल मजीद देंगे और उसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो दीगर इस सारे मामले में इंट्रा कोर्ट अपील के दरखास्त गुजार थे, जिसमें शोधा फाउंडेशन थी, बलूचिस्तान हुकूमत थी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन तीनों ने ख्वाजा हारिस के जो दलाइल हैं वो अपना लिए हैं। तो अब केस हमें बड़ा ही जल्दी कंक्लूजन की तरफ जाता नजर आ रहा है। आज की जो समाअत थी उसमें और गुज़श्ता रोज की समाअत में भी वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से जो एक सील्ड इनवेलप थे वो बेंच के जो 7 अराकीन थे उनको दिए गए और उन्हें बताया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होते हैं, बंद लिफाफे, जी हाँ, बंद लिफाफे, सफेद बंद लिफाफों में कुछ दस्तावेजात थी, वो बेंच के हवाले की गई, जिसके बाद बताया गया कि सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसका ये प्रोसीजर होता है और रीसेंट पास्ट के कुछ ट्रायल्स की वो मिसालें दी गई ताकि बेंच उसे देख सके। उसके साथ उस पर भी फिर सवालात हुए। एक मिनट है ना, क्या ख्वाजा साहब से किसी इज्जतमाब जज ने ये सवाल किया कि आप इसको बंद लिफाफों में क्यों पेश कर रहे हैं? वो सवाल तो नहीं हुआ क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब पहले बता चुके थे कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी दिन दिखा देंगे। तो आज वो दिखाए गए। बहरहाल उस पर भी सवाल हुए, मगर जो एक अहम पहलू था, पूरे ट्रायल का तरीकाकार जो था वो कमरा अदालत में नरेट किया गया, जिसमें बताया गया कि जो मिलिट्री ट्रायल होता है उसमें सबसे पहले मिलिट्री कस्टडी में सिविलियन कोर्ट से वो जो शख्स होता है उसकी हिरासत ली जाती है। उसके बाद जो तफ्तीश होती है वो एक नॉन कमीशन्ड अफसर जो होता है वो करता है और उसके बाद चार्ज फ्रेम जो है वो फिर कमीशन्ड अफसर करता है और फिर वही कमीशन्ड अफसर जो है वो उसके ऊपर ट्रायल भी करता है और इसकी जो सरप्रस्ती होती है वो कमांडेंट ऑफिसर कर रहा होता है जो खुद कमीशन्ड अफसर होता है। और फिर उसी दौरान ये जब ट्रायल हो रहा होता है तो जो जैक ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी के, उसके एक जज एडवोकेट जनरल होते हैं जो ज्यूरी के तौर पर बैठते हैं, वो दोनों अफ्रीकैन जो हैं उनकी मुआवनत भी करते हैं। फिर ये मजीद बताया गया कि जब ये ट्रायल कंक्लूड हो जाता है तो फिर एक और अफसर होता है, वो कमीशन्ड अफसर होता है, वो उससे बड़े रैंक का अफसर होता है, वो एक पेपर पर किसी एक शख्स के ट्रायल से मुतालिक सिर्फ 2 लफ्ज लिखता है, गिल्टी नॉन गिल्टी, मुजरिम है या मुजरिम नहीं है। और जब ये लिख दिया जाता है तो फिर एक तीसरा अफसर आता है, वो उससे हाई रैंक ऑफिसर होता है, वो फिर अनाउंस करता है इस गिल्टी और नॉन गिल्टी को। फैसले की वजूहात नहीं दी जाती, कॉपीज फ्राहम नहीं की जाती और फिर ये जो इम्प्यून ऑर्डर होता है जब हाई कोर्ट में अपील की सतह पर जाता है तो फिर उस पे सबसे पहले हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करनी पड़ती है कि जो फैसला हम चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें गिल्टी तो डिक्लेयर कर दिया गया है मगर हमारे पास तफसीलात नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में जो जैक ब्रांच है वो फिर वो जो फैसले की काफी, हम बुनियादी तौर पर ये कहें कि अब गुज़श्ता 2 दिनों से जो आईनी बेंच है उसके सवालात का रुख इस जानब मुड़ गया है कि क्या अगर सिविलियन का ट्रायल हो रहा हो मिलिट्री कोर्ट में तो जब आप उसके प्रोसीजर में पड़ जाते हैं
تو غالباً آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے انصاف کا حصول ممکن ہے یا نہیں، اور وہ سوال اب ذرا تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا نصرت ہے. صاحب میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، جو نصرت صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب پوچھ لیا پروسیجر، تو جو بینچ کا پہلے دن سے ایک سوال چلا آ رہا ہے ٹرائل اور فیئر ٹرائل کا، اب بینچ مطمئن ہو چکا ہے ٹرائل اور فیئر ٹرائل والے مطالبے سوال پر؟ دیکھیے، جب تکنیکی اعتبار سے ٹرائلز کے حوالے سے یہ آج سوالات کیے گئے، اس سے تاثر یہ بھی ملا کہ پہلے جو مرکزی سوال تھے کہ اختیارات کی تقسیم کہاں گئی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں گئی، بنیادی انسانی حقوق کہاں گئے، اس سے متعلق سوال نہیں ہوئے، اس کیپیسٹی میں یا اس حیثیت سے نہیں ہوئے جو پہلے بینچ کی جانب سے ہو رہے تھے. اکا دکا سوال ہوئے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، جس پر خواجہ حارث صاحب جو ہے انہوں نے کوئی خاصا جواب نہیں دیا، تو پھر بینچ مزید آگے بڑھ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک بینچ کو جواب نہیں ملتا تھا، بار بار یہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے تھے. ایک یہ بات تو ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. مگر آج کے دوران خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ یہ اسٹیبلش کرتے رہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ پبلک ہیئرنگ اس میں ہوتی ہے، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ٹرائل ہوتا ہے، شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. تو جب یہ وہ بات کر رہے تھے تو اسی دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت جب یہ ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں ملزم کے جو خاندان کے لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں، کیا وہ ان ٹرائلز میں جا سکتے ہیں؟ خواجہ حارث کی جانب سے بتایا گیا کہ قانون میں تو اس کی اجازت موجود ہے، یعنی آرمی ایکٹ میں یہ سیکشن موجود ہے، مگر سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے آج تک ان جو خاندان کے لوگ اور صحافی ہیں انہیں الاؤ نہیں کیا جاتا. جس پر جو جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں انہوں نے پھر مزید اس حوالے سے آبزرویشنز دی کہ خواجہ حارث صاحب، آپ نے جو ہمیں یہ بند لفافوں میں کچھ ٹرائلز کے ریکارڈ دیے ہیں، اس ریکارڈ کے مطابق تو یہ سیکیورٹی آف سٹیٹ کا مسئلہ نہیں تھا 9 میں. تو یہ جو لفظ تھا سیکیورٹی آف سٹیٹ، اسے جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے 3 بار دہرایا گیا. خواجہ حارث صاحب نے مزید کہا کہ یہ جو جرم ہے یہ آرمی ایکٹ کے ایمبٹ میں آتے تھے. جس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے جواب دیا تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے سارا یہ پبلک کر دیا جائے؟ ان کے جو آبزرویشنز تھیں وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پبلک ہو جائے تو پھر ان ملزمان کی جو عام پبلک ہے، جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ مذمت بھی کر سکیں گے، اور 9 مئی واقعات میں آپ کے مطابق جو ان ملزمان نے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کا وہ جو معاملہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا. جس پر خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ حکام نے کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میں اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا. جسٹس مسرت ہلالی، آج انہوں نے وہ جس طرح سے ان 2 سماعتوں سے قبل بھی سوالات پوچھتی رہی تھی، آج بھی وہ اسی طرح سے سوال پوچھتی رہی، اور ایک مرتبہ بینچ کے ممبران کے درمیان جسٹس مسرت ہلالی اور آئینی بینچ کے سربراہ ان کے درمیان نوک جھوک بھی ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ جب یہ ریکارڈ فراہم کیا گیا تو خواجہ حارث صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے اس ریکارڈ کے میرٹس پر نہیں جانا، اس کو بڑی تفصیل سے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ اپیلیں کسی لمحے آپ کے پاس آئیں گی تو یہ سب جوڈیس معاملہ ہے، میں صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ نے یہ جو ریکارڈ دیا ہے اس میں جو FIR ہے وہ تو ضابطہ فوجداری کی تمام سیکشنز ہیں، اس میں تو کوئی ایسی سیکشن نہیں ہے کہ جس میں آپ اس شخص کا جو ٹرائل ہے وہ آپ کریں ملٹری کورٹس میں، یہ تو فوجداری عدالتوں میں ہونا چاہیے تھا. جس پر جو خواجہ حارث صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو بڑی تفصیل سے یا اس کے میرٹس کو ابھی ڈسکس نہ کریں. جسٹس مسرت ہلالی نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق اس میں جو گواہ آپ نے ایک ملزم کے خلاف پیش کیا ہے وہ اس میں لکھ رہا ہے کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ بھی نہیں ہوں. جس پر جو آئینی بینچ کے سربراہ تھے ہمیں یہ تاثر ملا کہ جیسے وہ نہیں چاہتے کہ جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ اس لمحے یہ سوال پوچھیں. تو جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے پھر یہ جواب دیا کہ میرے ذہن میں جو سوال آئے گا میں وہ پوچھوں گی، خواہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. آج کی سماعت میں ایک اور دلچسپ نقطہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے سامنے آیا کہ جو سلمان اکرم راجہ تھے، جو مرکزی درخواست گزار ہیں مختلف اس معاملے میں، جو جوادس خواجہ ہیں سابق چیف جسٹس، اعتزاز احسن ہیں، ان کی جو نمائندگی لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، تو خواجہ حارث صاحب جب دلائل دے رہے تھے تو سلمان اکرم راجہ بار بار اس میں مداخلت کر رہے تھے. تو 2 سے 3 مرتبہ تو خواجہ حارث صاحب اس کو برداشت کر گئے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے بینچ سے بھی مخاطب ہو کر اور سلمان اکرم راجہ سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنی باری پہ بولیے گا، اگر آپ نے ابھی بولنا ہے تو پھر آپ میری جگہ پر آ کر بول لیں. لیکن اس نقطے پر سلمان اکرم راجہ صاحب ایک نقطہ اسٹیبلش کر رہے تھے. وہ نقطہ یہ تھا کہ جو ملزمان ہیں آرمی ایکٹ میں جن کو کنوکٹ کیا گیا ہے
ان کو جو سزائیں ہیں وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 3 کے تحت سنائی گئی ہیں، جس میں جرم جو تھا وہ پروہیبٹڈ ایریاز یعنی کہ ممنوعہ جگہ پر جانے کا تھا۔ خواجہ عارف صاحب بظاہر اس سوال کی جانب نہیں بڑھنا چاہتے تھے، مگر جسٹس جمال مندوخیل نے پھر پوچھا کہ آپ آرمی ایکٹ کا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا ریلیونٹ سیکشن ہے 3، اور پھر اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی بعد میں جب ان لوگوں کو ملٹری حراست میں لیا گیا تھا، پھر پارلیمان نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 3 میں مزید امینڈمنٹ کر دی تھی۔ تو یہ سوال بھی آیا کہ امینڈمنٹ بعد میں ہو رہی ہیں تو اس کا جو اطلاق ہے وہ ریٹروسپیکٹیو یعنی کہ ماضی سے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس موقع پر جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 3 پڑھیے، جس اچھا پر وسیم، خواجہ ٹائم عارف صاحب ختم نے ہو گیا، پڑھی ہوئی۔ یہ کیس ابھی چلتا رہے گا، ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہیں سے معاملہ کبھی سلمان اکرم راجہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔